Lord. خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے تعلق سے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں. غور سے سننا ہے آپ، تاکہ آپ کے ذہن میں، آپ کی سوچ کے اندر اس بات کو ہمیشہ یہ لکھ دیا جائے، آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ یسوع جس پر میں ایمان رکھتی ہوں وہ ایک بار پھر دوبارہ اس زمین کے اوپر آنے والا ہے. میرے عزیزو، ہم یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق جو کچھ بھی اس نے کہا وہ پورا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنی بھی یسوع کے تعلق سے پیشن گوئیاں کی گئی تھی، جو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کی خدمت اور اس کا جی اٹھنا، یہ سب چیزیں پرانے عہد نامے کے اندر انبیاء نے اس بات کو ثابت کیا، اور خدا نے ان کو بارہا بہت دفعہ پہلے سے ہی خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے بتا دیا. حتیٰ کہ ہم پیدائش کی کتاب کے اندر جب بنی نوع انسان کو خدا نے بنایا، تبھی سے خدا نے ایک بڑا خوبصورت پلان کیا انسان کو بحال کرنے کا. اور اس وقت خدا نے عورت کے لیے ایک خوبصورت جملہ کہتے ہوئے کہا، اے عورت، میں تیری نسل میں سے ایک ایسی نسل کو پیدا کروں گا جو سانپ کے سر کو کچلے گا. اور میرے عزیزو، ایسا ہی ہوا کہ خدا نے بنی نوع انسان کی بحالی کے لیے، آزادی کے لیے خداوند یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے انسانوں کو بتانا شروع کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد میں خداوند یسوع مسیح بیت لحم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور وہ چرنی میں پیدا ہوتے ہیں. وہ بادشاہ کے محل میں پیدا نہیں ہو رہے، وہ ہیرودیس کے کسی خوبصورت محل کے اندر پیدا نہیں ہوئے، اور نہ ہی کسی اور رئیس، بادشاہ یا شہزادہ یا کوئی شخص جو امیر ترین شخص تھے اس دور میں، اس کے گھر میں پیدا ہوئے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس گھرانے کے اندر پیدا ہوا جو بڑائی کا خاندان ہے، جو محنت مزدوری کرنے والا شخص، غریب شخص. اور اس کی پیدائش جو ہے وہ چرنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں، جہاں جانور اپنا کھانا کھاتے ہیں. ایک ایسی جگہ جو خوراک کی جگہ ہے، جہاں سے روٹی اور خوراک ملتی ہے انسانوں کو، جانوروں کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد کو ہم دیکھتے ہیں. اس کی زمینی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک حلیم شخص کے طور پر اس دنیا میں آیا. اس کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انتہائی حلیم، مرد غمناک، رنج کا آشنا. اور یہ سایہ جو ہے وہ ہزاروں سال پہلے اس کے تعلق سے بہت ساری پیشن گوئیاں کرتا ہے. اور کلام کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں حلیم نہیں، نہ ہی کمزور، نہ ہی غریب، بلکہ وہ بادشاہ کے روپ میں آئے گا. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. آئے پرزور تالیاں ملائیں گے اس کو. اب جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے روپ میں آئیں گے. ہم پہلے دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو
مارا گیا، اس کی داڑھی نوچی گئی، اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کے بھاری بھرکم صلیب اٹھانی پڑی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے، اور وہ کوہ کلوری تک صلیب کو اٹھائے ہوئے، کوڑوں کی مار کھاتے ہوئے صلیب کے اوپر ہمارے دکھوں اور گناہوں کو برداشت کر کے مر گیا۔ لیکن اب دوسری آمد میں وہ ایسے نہیں آئے گا، اس کی دوسری آمد مکمل طور پر تبدیل آمد ہوگی۔ وہ دوسری آمد میں ایک شہزادے اور بادشاہ کے طور پر آئے گا، اور ایک فاتح بادشاہ کے طور پر ہم اس تصویر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، خداوند یسوع مسیح کی آمد ایک بادشاہ کے طور پر ہوگی۔ اس دنیا میں بہت بڑے بڑے مذاہب جو ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارے مذاہب ہیں، یہودی جو ہیں وہ بھی یسوع مسیح کی آس رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ داؤد کے تخت کے اوپر ایک بادشاہ آئے گا جو پوری بنی اسرائیل کو پوری دنیا سے اکٹھا کرے گا، اور وہ دنیا میں امن لے کر آئے گا۔ وہ بھی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ جو داؤد کے تخت پر بیٹھے گا وہ آنے والا ہے۔ اور آج بھی بنی اسرائیل قوم کے اندر ایک وقت تک ایک عورت کو کنواری کے طور پر رکھا جاتا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کنواری میں سے وہ بادشاہ ہمارے لیے آ جائے۔ ایسا بھی ہے، وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اور بہت سارے مذاہب کے اندر بھی دیکھتے ہیں جس میں خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی کے تعلق سے بتایا گیا ہے۔ لوگ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کا آخر ایک وقت ہونے والا ہے۔ میں اور آپ اس بات کے شاہد ہیں، بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے، بائبل ہمیں اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا اور اس کے انسان اور دنیا کی تمام چیزیں اور یہ جانور، یہ چرند پرند، حیوانات، کائناتیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ تباہ و برباد ہو جائے گی، اور پھر انسان دوبارہ وہاں جہاں سے آیا تھا چلا جائے گا۔ کلام کہتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، وہاں لکھا ہے پھر نیا آسمان اور نئی زمین ہوگی، اور ہم سب جو اس دنیا کے باسی ہیں وہ سب آسمان کی بادشاہت میں خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ تک زندہ رہیں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ لیکن میں اور ہم ایک مسیحی ہوتے ہوئے اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے۔ کون کون اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ آنے والا ہے؟ ہاللیلویہ۔ دیکھیں ہمارا ایمان تو ہے، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ کب آئے گا۔ ساڑھے دادے پردادے لکڑ دادے لنگ گئے، مر گئے، لیکن انہوں نے بھی نہیں یسوع دیکھا، نہ انہوں نے آندیا دیکھا۔ سانوں ہی ادھی زندگی لنگ گئی، ادھی رہ گئی، پتہ نہیں کدوں یسوع آتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ Nobody knows that۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی جو ہے وہ کب ہوگی، کیسی ہوگی۔ اور مسیحی قوم میں یا مسیحی فرقوں میں اس تعلیم کے تعلق سے بہت ساری تعلیمات جو ہے مختلف فرقوں میں مختلف ہے۔ کیتھولکزم جو ہے وہ مختلف طور سے اس بات کی تشریح کرتا ہے۔ پروٹیسٹنٹ جو ہے وہ مختلف طور سے مختلف تشبیہات دیتے ہیں کہ کب خداوند یسوع مسیح کی آمد ہوگی، کیسے ہوگی۔ ان تمام فرقوں کے اندر مسیحی
تعلیمات کے اندر مسیحی ایمان کے اندر کافی ڈفرنسز ہیں، کافی فرق پیدا کیے گئے، لیکن میں یہ ایمان رکھتا ہوں اور میں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں کلام مقدس کے اندر سے کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والا ہے، اور اس کی آمد ثانی جو ہے یہ بالکل چور کی مانند ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کس کی مانند ہوگی؟ چور جو ہے وہ کیسے آتا ہے؟ بتائیں بھائی صاحب، جب سارے سو جائے، کوئی بندہ جاگے ہی نہ، سب سو رہے ہیں، اور رات کے کسی پہر میں کیا چور بتا کے آ رہا ہے؟ وہ کنڈی کھڑکاندا ہے، بیل دینا ہے پہلے؟ نہیں، چور ایسے نہیں آتا۔ چور کا آنا خاموشی سے ہے، چور بن بلائے اور نہ ہی بتائے وہ آتا ہے، اور وہ کسی بھی پہر میں آ سکتا ہے، کسی بھی حالت میں آ سکتا ہے۔ وہ آپ کے سونے اور اٹھنے اور بیٹھنے کا انتظار نہیں کر رہا، وہ صرف دیکھ رہا ہے کہ گھر اس وقت خالی ہے۔ اور ایسے ہی خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ چور کی مانند آئے گا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی کئی تمثیلوں میں بتایا کہ میری آمد کیسے ہوگی، اور اس کی ایک مثال ہم ان 10 کواریوں کی دیکھ سکتے ہیں جس پہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ 5 عقل مند کواریاں تھیں اور 5 کون سی تھی جی؟ بے وقوف تھی۔ یہ 2 حالتیں، ایک ایماندار کی 2 حالتیں ہیں۔ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے 2 حالتوں کے اندر زندہ رہتے ہیں۔ ایک وہ حالت ہے جو تیاری کی حالت ہے، ایک وہ حالت ہے جو بالکل تیاری کی حالت نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ان 10 کواریوں کی مثال کے اندر کہ ایک گروپ جو ہے، جو عقل مندوں کا گروپ ہے، وہ تیار رہتی ہیں۔ انہیں پتا ہے کہ رات کے کسی پہر میں دلہا آ جائے گا، اور جب دلہا آئے گا تو ہماری مشعلیں جلتی رہنی چاہیے، ہم اس کا استقبال کریں گی۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح آئے گا تو ایماندار جو اس دنیا میں ہوں گے وہ غائب ہو جائیں گے، اور وہ آسمان پر اپنے دلہا کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، بادلوں کے ساتھ، بادلوں کے ساتھ۔ لیکن جو تیار ہوں گے، جن کی مشعلیں جلتی ہوں گی، جن کے مشعلوں کے اندر تیل ہوگا۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح کی دوسری آمد جلد آنے والی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ یسوع کی آمد کب ہوگی۔ خدا کا بندہ یسایہ سالوں پہلے پیشن گوئیاں کرتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے کہتا ہے ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانوئل رکھے گی۔ وہ یسوع کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اور عیسائیہ 9 باب کے اندر دیکھیں، مالک ہے اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوگا، ہم کو ایک بیٹا بخشے گا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کی اقبال مندی اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ میرے عزیزو، دیکھیں، ہزاروں سال پہلے انبیاء نے یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے بہت ساری پیشن گوئیاں پہلے سے کر دی۔ ایون جب خداوند یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہ پیشن گوئیاں کی،
اور ہم دیکھتے ہیں زکریا نبی کی کتاب کے اندر اس نے بھی پیشن گوئی کی، اور وہاں لکھا ہے اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ میں سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ جو ہے شمال کی طرف سرک جائے گا اور آدھا جنوب کی طرف۔ اور مکاشفہ کی کتاب اس کا پہلا باب 7ویں آیت میں لکھا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! کن کے ساتھ آنے والا ہے؟ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ وہ بادلوں کی سواری کرتا ہوا آئے گا، اور ہم جو زمین پر زندہ ہوں گے، اگر ہم رہے اگر نہ رہے تو جو ایماندار اس دنیا میں اس دور میں زندہ ہوں گے وہ سب آسمان پر یسوع کا استقبال کرنے کے لیے غائب ہو جائیں گے اپنی روحوں اور جانوں سمیت۔ اور کلام کہتا ہے دیکھو وہ بادلوں کے ساتھ آنے والا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر آنکھ اسے دیکھے گی، اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور زمین پر کے سب قبیلے اس کے سبب سے چھاتی پیٹیں گے۔ یہ خدا یسوع مسیح کی آمد ہے ثانی کی تعلق سے۔ لیکن میرے عزیزو، یسوع کی جو آمد ہے، جو سیکنڈ کمنگ ہے، وہ ایک ایسی آمد ہوگی جس میں تمام ایماندار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہوا میں تھے، چاہے وہ سمندروں میں تھے، چاہے وہ زمین کی مٹی میں تھے، جہاں بھی ہوں گے وہ قبروں میں سے وہ زندہ ہو جائیں گے، اور سب بادلوں پر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویہ! کلام میں لکھا خدا یسوع مسیح نے کہا، اور فرشتے نے یہ بیان کیا جب خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اس کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور وہ یہ نظارہ دیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح اچانک ان کی نظروں کے سامنے غائب ہوتا 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 ہوتا، اور وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں یسوع روح کی حالت میں غائب ہو گیا، اور اچانک سے ایک بدری نے اس کو چھپا لیا، اور اس کے بعد انہیں یسوع نظر نہیں آیا۔ لیکن اسی وقت ایک فرشتہ ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اعمال کی کتاب پہلا باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے اور کہنے لگے اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ کہا کیا؟ تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر سے اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اسی طرح وہ دوبارہ آئے گا۔ میرے عزیزوں، وہ دوبارہ آنے والا ہے، وہ اپنی دلہن کو لینے کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویہ! وہ کن کو لینے کے لیے آنے والا ہے؟ دلہا دلہن کو لینے آنے والا ہے۔ اب دلہن کا کام کیا ہے؟ تیاری کا۔ دلہن کا کام ہے تیاری، اپنے آپ کو تیار کرنا۔ وہ ہمیں ابدی آرام کے اندر لے کر جانے والا ہے، وہ ہمیں ابدی سکون کے اندر لے کر جانے والا ہے، وہ ہمیں ایک ایسی جگہ پر لے کر جانے والا ہے جہاں نہ رونا ہے، نہ پیٹنا ہے، نہ کال ہے، نہ بیماری ہے، نہ کمزوری ہے، نہ بھوک ہے، نہ کوئی اور دکھ، غم، مصیبت، مشکل، پریشانی، بیماری، بدحالی، بے روزگاری، پیسے کی کمی، پڑھائی لکھائی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم صرف فرشتوں کی مانند خدا یسوع مسیح کو جلال جلال اور قدوس قدوس پکاریں گے، اور ہر روز اس کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی شکر گزاری کرتے رہیں گے۔ وہاں نہ کھانا، نہ پینا، نہ بھوک ہوگی، نہ کال ہوگا، نہ ننگ ہوگا۔ میرے عزیز، وہ ایک ایسی خوبصورت جگہ پر ہمیں لے کر جا رہا ہے، کیا ہم جانے کے لیے تیار ہیں؟ میرے عزیزوں، آپ
کی تیاری بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے آپ جا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہے وہ جنہوں نے اس کو مارا چھیدا وہ چھاتی پیٹیں گے، وہ روئیں گے، وہ چلائیں گے، وہ غمزدہ ہوں گے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ میرے عزیزوں، خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں دیکھیں، اگر 24واں باب اس کی 29ویں آیت میں مالک ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس کی آمد جب ہوگی تو آسمان پر اس کا نشان ظاہر ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے تو آسمان پر ستارہ چمکا اور ستارے کی رہنمائی میں مجوسی یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے آئے۔ ایسے ہی جب اس کی دوسری آمد ہوگی تو آسمان پر کیا ہوگا جی؟ نشان ظاہر ہوگا، یسوع مسیح کا نشان ظاہر ہوگا۔ اب یہ نشان کیسا ہوگا میں نہیں جانتا، لیکن جو خادمین ہیں جن کی اس کے اوپر ریسرچ ہے وہ کافی اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر تھے اور جب انہوں نے جان دی صلیب پر تو آسمان نے اپنا منہ چھپا لیا، سورج تاریک ہو گیا اور 3 گھنٹے تک زمین کے اوپر اندھیرا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی اندھیرا تھا جو بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر کی غلامی میں سے نکل رہے تھے تو وہاں خدا نے بنی اسرائیل قوم کے اوپر اندھیرے کو ڈال دیا تھا، اور وہاں لکھا ہے کہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ وہ اندھیرے میں ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دیوار ہے، دیوار آپ یہاں بھی نہیں دیکھ سکتے، یہاں اتنی ایسے لگتا تھا جیسے ہر شخص اندھا ہو گیا ہے، بلائنڈ ہو گیا ہے۔ تو میرے عزیز ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نشان ہوگا، جب ابن آدم آسمان پر آئے گا تو اس کا نشان ہوگا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، ستارے آسمان سے گر جائیں گے اور آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ ہاللیلویا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی آمد ہے، یہ جو دوسری آمد ہے اس کے بارے میں کافی مفسرین جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسری آمد چور کی مانند ہوگی، اور یہ آمد بالکل انویزیبل آمد ہوگی، اور یہ آمد صرف ہم جو ایماندار ہیں وہ یسوع کو دیکھیں گے اور ہم سب بادلوں پر اس کا استقبال کریں گے۔ لیکن ایک اور آمد جو ہوگی جو بادشاہ کے روپ میں ہوگی، اس میں ہر آنکھ اسے دیکھے گی، ہر شخص جو بے ایمان ہے جو اس دنیا میں ہر شخص اسے دیکھے گا، آتے ہوئے دیکھے گا، اور یہ وہی آمد ہے جس کے بارے میں خدا کا کلام بیان کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، آپ کی تیاری ہونی چاہیے۔ پہلی آمد جب ہوگی
پہلی آمد تو یسوع مسیح کی ہو گئی، لیکن جب سیکنڈ کمنگ ہوگی اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین یہ سوچتے ہیں کہ یہ آمد صرف انویزیبل آمد ہوگی، اس میں یسوع مسیح کو لوگ نہیں دیکھیں گے، لیکن صرف ایماندار اسے دیکھ سکیں گے اور اس کا بادلوں پر استقبال کریں گے۔ لیکن ایک اور آمد جب ہوگی تو وہ بادشاہ کے روپ میں ہوگی۔ اور کلام مکاشفہ کی کتاب میں بیان کرتا ہے، غور سے سنیے 19واں باب اور 11ویں آیت سے 16ویں آیت، وہاں لکھا ہے، پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا۔ خدا کا بندہ یوحنا جو ہے یہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے، اور لکھا ہے ایک سفید گھوڑا، ایک سفید گھوڑا اور اس پر ایک سوار جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ یہ بالکل آپ کے سامنے ہے ایک تصویر، سفید گھوڑے کے اوپر ایک سوار جس کے سر پہ بہت سارے تاج، بائبل مقدس بیان کر، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی سی، اور اس کے سر پر بہت سارے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے، اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہیں۔ اس تصویر کے اندر آپ اس سارے منظر کی منظر کشی کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا یسوع مسیح بادلوں پر جب آئے گا، آسمان کھل جائے گا اور زمین پر کی تمام تر قومیں اور لوگ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور اس کی پوشاک جو ہے وہ خون کی چھڑکی ہوئی، خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک، اور اس کا نام کلام میں خدا کہلاتا ہے۔ ہاللیلویا، کلام میں خدا، جس کے بارے میں یوحنا کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، اور وہی کلام مجسم ہوا جس کا نام یسوع رکھا گیا۔ یہ وہی کلام جس کا نام کلام خدا، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ یہ دیکھیں فوجیں ہیں، اور یہ وہ سب ایماندار ہیں جو میں اور آپ، جن کو سفید پوشاک دی جائے گی، اور ہم گھوڑے پہ بیٹھ کر بادشاہ کے ساتھ ہم جنگ کرنے کے لیے آئیں گے، اور زمین کی تمام لعنتی فوجوں کے ساتھ یسوع کے نام سے، برے کے نام سے ہمیشہ کے لیے غلبے کے لیے آئیں گے، اور اس کے بعد 1000 سال تک خداوند یسوع مسیح کی بادشاہت اس دنیا پر رہے گی، اور میں اور آپ ہم بادشاہت کریں گے اسی دنیا پر۔ ہاللیلویا۔ اور آگے کیا لکھا ہے، اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، تیز تلوار، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رون دے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ ہاللیلویا، 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 ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، یہ ہے اس کی آمد ثانی جس کے لیے مجھے اور آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر آپ
اس کی فوج میں شامل نہیں ہوں گے، زمین پر ہوں گے، تو میرے عزیزو کیا حال ہوگا؟ آپ ابلیس کے ساتھ ہمیشہ کی جہنم کی موت میں رہیں گے، اور ہمیشہ نہ ختم ہونے والی موت کے اندر زندگی گزاریں گے، جہاں رونا، دانتوں کا پیسنا اور ہر روز مرنا، ہر روز مرنا، جہاں سے واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے میرے عزیزوں۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اس کا نام کلام خدا ہے، اور اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے، اور لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا۔ قادر مطلق خدا کی سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور رون دے گا، اور اس کی پوشاک اور اس کی ران پر یہ نام لکھا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا۔ میرے عزیزو وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہ جلد آنے والا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے منتظر ہیں؟ کیا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آج ہم اس کی منظر کشی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ شعلہ کی سی ہیں، اس کے اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، وہ آگ کی مانند ہے، نور کی مانند چمک رہا، اور جب وہ آئے گا تو وہ بادشاہ کے روپ میں آئے گا۔ وہ حلیم بادشاہ نہیں ہوگا، وہ ایک غضبناک بادشاہ کے طور پر آئے گا، اور وہ ڈسٹروائے کرے گا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا، ابلیس کی سلطنتوں کو، ابلیس کے تمام اڈوں کو برباد کر دے گا، اور صرف اسی کی حکومت ہوگی۔ میرے عزیزوں آئیں اپنے آپ کو تیار کریں، آئیں غور سے دیکھیں میری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ اپنی زندگی میں پاک روح کے پھلوں پر غور کریں، اپنی زندگی میں یسوع کو دیکھیں، اپنی زندگی میں دعا اور کلام اور خدا کے ساتھ رفاقت کے بارے میں سوچیں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ آج اگر یسوع مسیح آج رات کو کسی پہر میں آ جائے تو کیا میں یسوع کے ساتھ، بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے بادلوں پر جاؤں گا؟ کیا میں پیچھے تو نہیں رہ جاؤں گا؟ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو ساتھ نہیں لے کر جائے گا، کوئی بیوی اپنے خاوند کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جائے گی، نہ ہی کوئی خاوند اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائے گا، چلو بھی چلو یسوع نے بلا لیا ہے، آجو آجو سارے۔ نہیں، ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق جائے گا۔ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں اور توبہ نہیں کی، یسوع کو قبول نہیں کیا اور یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد نہیں کیا، تو میرے عزیزو پھر آپ اس دنیا میں رہیں گے، پھر اس دنیا کے اندر ہی رہیں گے، جہاں ہر روز موت، ہر روز رونا، ہر روز چلانا، اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی موت، ہمیشہ کی موت۔ میرے عزیزو کیا آپ چاہتے ہیں آپ کے بھائی بہن ماں باپ پیچھے رہ جائیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آگے چلا جاؤں، میں یسوع کے ساتھ ابدی زندگی میں چلا جاؤں، لیکن میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی، میرے بچے، میرے بہن، میری بھائی وہ پیچھے رہ جائے؟ غور کریں، جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی میں سے نکل رہے تھے تو خدا نے کہا کہ تم ہر چیز کو اس ملک میں سے لے جانا، ان کے بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ ان کے جانور، ان کے مویشی، ایک کھر تک بھی، وہاں لکھا ہے ایک کھر تک بھی انہوں نے چھوڑا، بلکہ کیا کیا؟ بنی اسرائیل قوم سے بہت سا زیور ادھار لے کر وہ بھی لے کر چلے گئے، ایک بھی چیز نہیں چھوڑی۔ آپ غور کریں، اگر آپ ملک کنعان کے اس یروشلم کے اندر جانا چاہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، تیار کیا ہے، تو کیا آپ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کریں؟ آئیں بچوں کے لیے دعا کرنا شروع کریں،
اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے ہر روز دعا میں ٹھہریں، ہر روز اپنے رویوں کو جانچیں۔ اگر آپ سے کوئی گناہ ہوتا ہے آپ خدا سے کہیں خدا مجھے معاف کر، مجھے معاف کر۔ ہر روز دعائیہ زندگی گزاریں اور کلام کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ میرے عزیزوں، اگر آج یسوع آ جائے تو مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ زمین پر رہ جائیں گے، بہت سارے لوگ، اور وہ بالکل وہی سوال کریں گے جو ان بیوقوف کنواریوں نے اس دلہا کے ساتھ کیا تھا، اور وہ اس دلہا کو کہیں گی کہ ہم تو تیرے ساتھ کھاتے پیتے اور تیرے ساتھ رہتے، ہم نے تو تیرے ساتھ کتنا وقت گزارا، ہم تجھے جانتے ہیں، تو ہمیں جانتا ہے، ہمارے ناموں سے بھی واقف ہے، لیکن اندر سے ایک آواز آئے گی، کیا ہے؟ اے بے وقوفو، نالائکو، میں تمہیں نہیں جانتا، میں تانوں نہیں جانتا تسی کو۔ آپ ناٹک ہی کرتے رہے ساری زندگی خدا کے ساتھ چلنے کا، آپ ڈھونگ ہی کرتے رہے ساری زندگی خداوند کرتے رہے، لیکن دل سے خداوند کہنا تمہارے لیے نہیں، دل سے قبولیت، دل سے ایمانداری، دل سے یسوع کو قبول کرنا، یہ میرے عزیزوں آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ باتیں ڈرانے کے لیے نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں حقیقی باتیں ہیں، یہ باتیں واقعی ہونے والی ہیں، اور یہ جلد ہونے والی ہیں۔ دنیا کا خاتمہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ دنیا اپنے آخری دور میں جا رہی ہے۔ آپ دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کا سسٹم چیک کر رہے ہیں، بے ایمانی اور ہر طرف گناہ، بدی، زناکاری، حرام کاری، شراب نوشی، دنیا ہر طرف گناہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ دنیا جلد اپنے انجام تک پہنچ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح بادلوں پر آئے گا تو کیا ہم اس کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہوں گے؟ سوال یہ ہے۔ آئے آج سے یہ وعدہ کریں، خداوند ہم نے تیرے ساتھ رہنا ہے۔ کہیں یہ نہ ہو، خداوند یسوع مسیح نے کہا جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے سب خدا کی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گے، لیکن وہ جو میرے پاس آتا اور میری باتیں سنتا اور اس پر عمل کرتا۔ سو میرے عزیزوں، آئے ہم سب کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بہن اور بھائیوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، خاوند کے لیے، بیوی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے آپ کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔